السلام علیکم۔ عشق جنون کی ایپیسوڈ 16 کی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایمن کے باہر گھر کے باہر لوگ اسٹرائک کرتے ہیں اور شور ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں کہ ایمن کو شرمندہ ہونا چاہیے اور ایمن نے پتہ نہیں ایسا کیا کر دیا۔ تو اسلام میں کچھ ایسی چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب لڑکی اغوا ہوتی ہے نا تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یا تو پھر مرڈر ہو گیا ہوگا اس کا، تو یا پھر ریپ ہوا ہو۔ ہم نے اسلام میں دیکھا ہے کہ ایمن کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہانی کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ ایک غلطی کی ہے بیٹے نے، یہ جو شہروز ہے اس نے غلطی کی ہے، جو ایک بڑے طاقتور باپ کا بیٹا ہے، اور لیکن اس کی جو مدر ہے وہ اتنا ویلن کیوں بنی گئی، اتنا ویلینش کریکٹرز کو کیوں دکھایا ہے؟ وہ ہر وقت ایک ویلن کریکٹر آپ نے دیکھا ہوگا، ہسبینڈ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، پہلے سے وہ پلان کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، جیسے وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے کہنے لگ جاتی ہے، جو بھی آپ نے سنا، ٹھیک ہے، کہ تم جلدی آنے کی کوشش کرو، تمہارے فادر تو تمہیں پتہ ہے کہ راہم تمہارے لیے کیا کیا کرنا چاہ رہا ہے، مطلب تمہارے اگینسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کرنے جا رہا ہے۔ اپنے ہسبینڈ کو انفیکٹ سنا رہی تھی اور بتانا چاہ رہی تھی کہ سب کچھ تو غلط راہم کر رہا ہے اور جو بیٹا شہروز ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کر کیوں رہی ہے سب کچھ؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس معاشرے کی کہانی دکھاتے ہیں ہمارے پاکستانی ڈراموں میں، پاکستان کا کریکٹر ہے نا، پاکستان کے مافیاز کا دکھاتے ہیں، پاکستان کے کلچر کو دکھاتے ہیں، تو پاکستان میں تو جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ تو سب بڑے سے بڑے جرائم کو یہاں پہ چھپا لیتے ہیں۔ تو ان کے اس نے طاقتور ماں کے بیٹے نے یہ غلطی یہ کی تھی کہ لڑکی کو وہاں پہ ایک کارپیٹ کے اندر رول کر کے سی وی او میں چھوڑ کے آ جاتا ہے، بیچ پہ نا چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ تو مطلب ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی بات نہیں جو لوگ مار بھی دیتے ہیں اور ریپ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ماں کہانی کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے، ایک بات یہ، اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے دیکھا کہ ویسے تو سبھی ویلن کا کریکٹر نہیں ہے، جو ماموں کا کریکٹر ہے یہ نہیں ٹھیک، مطلب بہن کے حق میں ہے تو بھانجے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سچ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ نے اس کریکٹر کو دیکھیں راہم کو کہ یہ ایک ہیرو کا کریکٹر ہے، تو یہ ایک صحیح کریکٹر ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کو راہم کو انفیکٹ پتہ ہے کہ اس لڑکی کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے تو وہ میرا جھوٹ بھی نام لے دے، مطلب وہ چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ جب اس کے گھر کے باہر لوگ آ کے شور ہنگامہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ پولیس کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ اس کے وہاں سے سیکورٹی بھی دیں، وہاں سے وہ شور ہنگامہ بھی دور کریں، تو مطلب وہ صحیح چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن باقی سب کے ویلن کریکٹر دکھایا آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایمن کے کریکٹر کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں کیونکہ اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے تو پولیس کہتا ہے کہ اس لیے میں اس کو مارجن دیتا ہوں، تو مطلب اس بات کو بھی آگے جا کے بتائیں گے، کیونکہ یہ راہم کے بارے میں کیوں کہہ رہی ہے کہ راہم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس لیے کیونکہ اس کو پریشرائز بھی ہے اور اس کا دماغ کام نہیں صحیح طریقے سے کر رہا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایسی میڈیسن لے رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور ویلن کا اضافہ ہوا، یعنی کہ جو راہم کی جہاں انگیجمنٹ ہوئی تھی، یہ شبیر جان کا جو کریکٹر کر رہے ہیں ذوالفقار صاحب، انہوں نے ایک آج ویلن کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور اب ہم اگلی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ یہ جو ویلن کریکٹر ہے یہ کس طرح سے آگے جا کے ہائی لائٹ ہوتا ہے اور کہانی کو کیسے زیادہ اور زیادہ، کہانی کو اوبیسلی بھی تو 16 ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ بات تو 40 ایپیسوڈ تک جاتی ہے، اب تو کہانی کو بڑھانے بھی ہے، آگے کیسے پھیلے گی کہانی، تو نیا کریکٹر آئے ڈالا بیچ میں اس سینس میں کہ وہ ویلن کے طور پر آئیں۔ دیکھیے کہ چنے دیکھنے والے کو ہم سب کو ایک اچھا ملے گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک ویلن تھا نا، کہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے راہم بیچ کے اوپر، تو کنسٹرکشن وغیرہ کا جو بھی کام ہے تو وہ وہاں پہ اس نے سب کچھ بند کروا دیا ذوالفقار صاحب نے، یہ ایک ویلن کا کام ہے۔ جب بھی اس نے کہا اینڈ پہ کہ آپ تو پیچھے سے بات کرتے ہیں، اور تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں شوق ہے سامنے کا تو میں جنگ شروع کرو، تیاری کرو، تو اب سامنے سے تمہارے سامنے رکاوٹ ڈالوں گا۔
تو یہ کہ کہانی اب تھوڑا ٹوسٹلی ہے اور مزیدار کہانی ہوگی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیسے اپنے فادر کو بچاتا ہے اور یہ کیسے اپنے پرانے بچپن کے دوست کو خراب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ میں ایک تھا واحد جو اس کے سارے راستے میں ایک ترقی کا وہ تھا اور اس کے بیگ پر تھا، تو بیٹے نے بھی قسم لی ہے اور دی ہے کہ میں اپنے فادر کو بچاؤں گا۔ تو دیکھتے ہیں اب کہانی تھوڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ شبیر جان کے لیے میرا مشورہ تھا کہ ویٹ اپنا تھوڑا کم کر لیں تو اچھی بات رہے گی، کیونکہ اب ٹی وی کا آنا ہی ہے تو تھوڑا ویٹ کم کر لیں۔ ان کو ویسے اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ شہریار منور صاحب کے لیے جو راہم کا کریکٹر کر رہے ہیں، ان کے لیے کہ اینٹو نے بہت اچھا جسٹر دیا اور بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے اپنی ایکٹنگ کو اپنے کریکٹر کو ایکٹ کیا اور شبیر جان کے آگے کھڑے ہو کے اپنی بھائی ڈائلاگ بولنا بہرحال اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں بہرحال کہانی اب ایک اچھے ٹویسٹ میں لی ہے اس نے، تو مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہمیں زیادہ بہتر چیز دیکھنی پڑیں گی۔ یہ کیونکہ کافی عرصے سے جو اس کی مدر رحیم کی جو مدر دکھا رہے ہیں وہ ایک گھریلو سیاست میں لگی ہوئی تھی اور بہت عجیب لگ رہا تھا اس عورت کو، کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ایک اچھے کریکٹر کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا تھا جب وہ ایمن کو اسکول میں ملتی ہے اور اس کو اپنا کارڈ دیتی ہے، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ گھریلو عورت بنی ہے اور گھریلو سیاست کر رہی ہے اور شوہر پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کیا کیا گیم کر سکتی ہے، کون سی گیم چل سکتی ہے، کون سی چالیں چل سکتی ہیں، کیسے اس نے اپنے بیٹے کو اسلام آباد بھیجا، اسلام آباد سے اس کو امریکہ بھیجی، اور کیسے کہانی کی دونوں بھائی بہن نے مل کے کہ وہ بیمار ہے اور یہ وہ سب کچھ۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ ہم نیکسٹ اچھا کچھ دیکھ سکیں گے ڈرامے میں، اور چلیں نئے کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگی اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ لوگوں کو میرے ریویوز کیسے لگے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال، اللہ